السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ فإن تولوا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہ کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کرتا ہے جو اللہ کی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کی حکموں پر نچھاور ہوتے ہیں، رسول پر فدا ہوتے ہیں، رسول کی سنتوں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے بندے کے لیے ایک سب سے عام حکم ہے۔ اوامر میں سب سے عام حکم یہ ہے کہ بندے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ اس میں ایمان بھی داخل ہے، توحید بھی داخل ہے، عقیدہ بھی داخل ہے، اور اس میں ظاہری اور باطنی اعمال اقوال سب شامل ہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں، جو رسول نے کہا اس کو بجا لائیں، جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہیں کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ جو اعراض کرے گا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے، تو گویا کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اطاعت سے، بندگی سے منہ موڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ شیطانی چیز کی طرف جا رہے ہیں، شیطانی عمل کی طرف جا رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانے وہ شیطان کی بات مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بل یبغضهم ویمقتهم ویعاقبهم اشد العقوبہ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے تو کافروں سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اور ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یہ وضاحت ہے، یہ تفسیر ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حقیقی مصدر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، یہی حقیقی اتباع ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر، بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل السنہ والجماعہ ہے، اہل السنت والجماعت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں نظرت فی المصحف فوجدت طاعة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی 33 موضعا، کہتے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم 33 سے زائد مقام پر موجود ہے۔ 33 مقام پر اللہ رب العالمین نے رسول کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا ہے، اور یہاں لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کی بات مانو، امام کی تقلید کرو، امام کے پیچھے چلو۔
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رسول کی تابع داری کرو. 33 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا رسول کی بات مانو, رسول کی پیروی کرو, رسول کی طریقے پر چلو. یہاں لوگ اماموں کی طرف بلاتے ہیں, اماموں کی طرف بلاتے ہیں. اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھاتے ہیں. کتنا بڑا غلو ہے, کتنا بڑا فراڈ ہے, کتنا بڑا دھوکہ ہے. جبہ, دستار اور پگڑی پہننے والے اور دین کے علم بردار اور علماء, مشائخ اور بڑا بڑا لقب اور نام, بڑا مدرسہ اور بڑی قربانی. ہاں, لیکن کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. اللہ رب العالمین کے رسول کی بات مانو. حدیث آ جانے کے بعد لوگ اپنی اماموں کی بات کرتے ہیں. اتنی ڈھٹائی, اتنی بڑی جرات, اتنی بڑی گستاخی, اتنی بڑی جہالت کی حدیث کے ہوتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے ہوتے ہوئے لوگ اس میں قیاس آرائیاں چلاتے ہیں. لوگ اس میں اپنے امام کی بات چلاتے ہیں, اس میں اپنے امام کے پیچھے آگے, امام کو پروموٹ کرتے, امام کو آگے بڑھاتے. گمراہی ہے یہ. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سارے ان لوگوں کی مخالفت کرے, ساری مخلوق کی مخالفت کرے, اور رسول کی پیروی کر رہا ہے, سب کی مخالفت کرتا ہے لیکن رسول کی پیروی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں نہیں پوچھے گا تم نے اس کی مخالفت کیوں کی تھی. بندہ اگر رسول کی اطاعت و پیروی کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے رسول کو چھوڑ دیا, رسول کی اتباع و پیروی نہیں کی, یہ گمراہی ہے, یہ کفر ہے, یہ ضلالت ہے, یہ بربادی ہے. اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ سورۃ النساء کے اندر فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. کہا جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے آ جانے کے بعد, حق واضح ہو جانے کے بعد, اور مومنوں کا راستہ صحابہ کا منہج چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو اسی گمراہی کے راستے پہ چلائیں گے اور پھر اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. منہج سلف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوڑنے کا انجام جو ہوگا کہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے اس کو لے لو, اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی بڑی گمراہی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے. اور لوگ یہاں فتنہ پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حدیثیں مشکوک ہیں, حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. انکار حدیث کا ایسا فتنہ کھلا ہوا ہے, حدیث کا انکار کر دے, حدیث کی حجیت کا انکار کر دے. اللہ کی بندو, حدیث حجت ہے. جیسے قرآن سے دلیل پکڑی جاتی ہے, استدلال کیا جاتا ہے, ایسی حدیث بھی حجت ہے, چاہے وہ خبر واحد ہو یا متواتر ہو. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مرفوعاً ثابت ہے وہ حجت ہے, اس پر عمل کیا جائے گا, اس سے استدلال کیا جائے گا, اس کی تبلیغ کی جائے گی, اس کے مطابق چلا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہی تو محبت رسول ہے. صرف نبی کا دم بھرنا, نبی کا نام لینا, نبی کے نام پر انگوٹھا چومنا اور کھڑے ہو جانا اور صلاۃ والسلام پڑھ لینا, تعظیم کر لینا, یہ محبت رسول نہیں ہے. محبت رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جیسے عزت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی باتوں کی بھی عزت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ماننا, اس پر چلنا, یہی محبت رسول ہے. اور جو رسول کا راستہ چھوڑ دے گا, رسول کے طریقے پہ نہیں چلے گا, اللہ نے کیا کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوا. کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا. میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کو جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے انکار کرنے والا؟ کہا آپ نے من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ انکار کر دے جنت میں جانے سے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایت ذکر کی ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے وضاحت کی ہے، مثال دے کر کے بات بیان فرمائی ہے۔ کہا جیسے ایک آدمی ہے، اس نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد لوگوں کو بھیجا، کہا جاؤ دعوت دے کر کے آؤ۔ ایک آدمی گیا، لوگوں کو پکارا بلایا، تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ روایت صحیح ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی ہے۔ وہ آدمی گیا اور بلایا لوگوں کو، آؤ کھانے کی طرف، دسترخوان کی طرف، تو لوگ کیا ہو گئے؟ دو قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے، ہم کو نہیں قبول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کیا، کہا اللہ نے گھر بنایا نہیں، جنت بنائی۔ ایک آدمی کو بھیجا مطلب اللہ نے رسول کو بھیجا، لوگوں نے دعوت کو قبول کیا مطلب وہ جنت میں داخل ہوئے، ایمان لائے، رسول کی دعوت کو قبول کی، وہ آئیں گے۔ دسترخوان کی طرف ان کو بلایا گیا، وہ لوگ آئے، یعنی وہ رسول پر ایمان لانے کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو گئے اور وہ کھائے پیے۔ کہا یہی مثال ہے، یہی میری نبوت کی مثال ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کا کیا مقام ہے، اس کے ماننے کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث حجت ہے، اس سے استدلال کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ رسول بھیجا ہی جاتا ہے اس لیے تاکہ ان کی پیروی کی جائے۔ وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اسے تاکہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی تعلیمات کو قبول کیا جائے، شریعت کے مطابق چلا جائے، اس کے خلاف نہ چلا جائے، اس کے مطابق چلا جائے۔ تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بیان فرمائی ہے، کہا اللہ نے جنت بنائی اور اس نے رسول کو بھیجا، اور رسول کی بات کو جس نے مانا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو رسول کی بات کو نہیں مانے گا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ محبت کن سے کرتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کوشاں رہیں، اور مر مٹنے کے لیے تیار رہیں۔ سنتوں کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے لیے، یہی محبت رسول کا سچا پیمانہ ہے، یہی محبت رسول کی یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔